الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوان۔ ایک دفعہ بہت مشہور اسکالر محمد بن سیرین رحمہ اللہ وہ طواف کر رہے تھے کعبہ کے گرد، تو ان کو ایک شخص نظر آیا جو کھڑے ہو کے دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، لیکن مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے اس بات پہ، اور اس کو ریبیوک کیا اور ڈانٹا کہ تم یہ کیا دعا کر رہے ہو، کیونکہ ہمیں حدیث میں تو پتہ چلتا ہے کہ دعا کرتے وقت کنوکشن ہونی چاہیے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس طرح کرو کہ تمہیں یقین ہو دعا قبول ہوگی، اور دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے انشاءاللہ، یا اللہ تعالیٰ پہ رحم فرمائے انشاءاللہ، نہیں، دعا کنوکشن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا ابن سیرین کو کہ آپ کو نہیں پتہ میری سٹوری، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں بیکاز یو ڈونٹ نو مائی ہول سٹوری۔ ابن سیرین نے کہا واٹس یور سٹوری دین؟ کہتے ہیں کہ میں نوجوان لڑکا تھا جب عثمان بن عفان زندہ تھے، اور مجھے عثمان بن عفان کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ چلیں کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں اور ان کے یہ فلاں فلاں معاملات ہیں۔ میں نے اس دن قسم کھائی کہ میں ان کی اصلاح کروں گا، اور میں نے اس ساری باتوں کو سن کے یہ بھی قسم کھا لی کہ I'll slap his face، جو یہ امت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دا گریٹ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیں عثمان بن عفان وہ ہیں جنہوں نے اتنے زیادہ اونٹ دیے، 700 روایات میں آتا ہے، اور کچھ میں 1000 اونٹ کا آتا ہے کہ اللہ کی نے کہا عثمان بس کر دو، آج کے بعد تو جو مرضی کر، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ مسلمانوں کو جب پانی میسر نہیں تھا، کنواں خریدنے والے عثمان بن عفان تھے، اللہ کے نبی کے داماد، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ پہلے رقیہ سے رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات ہو گئی یوم البدر پہ، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان بن عفان کو دے دی، اور کہا عثمان میری اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور باری باری وہ مرتی جاتی میں تجھے دیتا۔ کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے پاس ہوں۔ اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ، رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بندے سے حیا نہ کروں جسے ملائکہ حیا کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان جنہوں نے مسجد نبی کے زمین کا ایک حصہ مسلمانوں کو خرید کے دیا، اور اپنا سب کچھ نشاور کر دیا، اور عشر مبشرہ جو 10 پرومسڈ جنہ تھے صحابہ کے، ان میں سے 4تھے نمبر پہ عثمان بن عفان تھے۔ لیکن دس ینگ مین وانٹڈ ٹو کریکٹ عثمان بن عفان، بیکاز اس کو لگا کہ عثمان بن عفان از کٹنگ کارنرز، وہ شریعت کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے۔ یہاں میں پاز کرتا ہوں اور ایک اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص ایجپشن تھا جو کہ آیا مکہ میں طواف کرنے کے لیے، اور دیکھا ایک بزرگ انسان بیٹھا ہوا ہے، اور اسے کہا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ہے، عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر۔ تو انہوں نے اس ایجپشن بندے نے آ کے کہا عبداللہ بن عمر کیا آپ کو پتہ ہے کہ عثمان بن عفان احد سے پیٹ پھیر کے بھاگے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا جی۔ اس نے کہا کیا آپ کو پتہ ہے کہ بدر میں بھی عثمان بن عفان شریک نہیں ہوئے تھے؟ کیا سچی نیوز ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا جی۔ انہوں نے کہا بیت رضوان جب سارے مومنین کٹھے تھے تو عثمان بن عفان میں شامل نہیں تھے، کیا یہ بات سچی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو اس نے کہا دیکھا لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ صحیح باتیں کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لیٹ می ایکسپلین، ایز فار احد عثمان بن عفان نے ڈیفینیٹلی ریٹریکٹ کیا تھا، لیکن وی ہیو کلیئرٹی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ملٹیپل احادیث کے دیکھ کے۔ بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے کیونکہ اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ وہ بیمار تھیں، اور رسول اللہ نے حکم دیا تھا عثمان تم رقیہ کا خیال رکھو، اور تمہیں بدر کے شرکاء کا اجر ملے گا، اور تمہیں اسپوائلز آف وار، تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا، اور ملا۔ اور کہتے ہیں بیت رضوان کا جہاں تک معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جس شخص کو مکہ کے اندر بھیجا نیگوسیشنز کرنے کے لیے، وہ واز نن ادر دین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور عثمان بن عفان سے کوئی اس ٹائم زیادہ کیپیبل اور آنریبل ہوتا قریش کی نظر میں تو وہ اللہ کے نبی اس کو بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہی سینٹ عثمان بن عفان ٹو قریش۔ اور عثمان بن عفان مسلمان ہونے کے باوجود وہ کفار کے اندر چلے گئے نیگوسیشن کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قریش عثمان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اور کہتے تھے احبک ورحمن حب قریش لعثمان، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جیسا قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ اور جب
بیعت رضوان ہوئی تو اللہ کے نبی نے ہم سب کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر کہا یہ عثمان بن عفان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان بن عفان کا ہاتھ ہے، اور کہا کہ ان حقائق کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ کہ تم جو گمان کرے تھے، half truth is worse than a lie. Going back to the story, تو وہ شخص کہتا ہے ابن سیرین سے کہ آپ کو میری کہانی کا نہیں پتا. I wanted to fix Usman bin Affan and I took an oath by Allah کہ I'll slap him when I meet him. کہتا ہے جب میں پہنچا مدینہ تو میں اس ٹائم میں پہنچا کہ جب عثمان بن عفان کو ایک گروپ آف لوگوں نے قتل کر دیا تھا، یعنی شہید کر دیا تھا ایک طرح سے. اور کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں لیٹ ہو چکا تھا اور عثمان بن عفان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اور ان کا فیس اور پوری باڈی کور تھی کفن میں، اور ان کی وائف نائلہ ان کے باڈی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی and she was crying. اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا. جن لوگوں نے ان کو مارا تھا تو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ سامنے کیا تو ان کی کچھ انگلیاں بھی کٹ چکی تھیں. کہ جب میں گیا تو چونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا تھا اللہ سے اور قسم کھائی ہوئی تھی، تو میں نے نائلہ سے کہا کہ انکور ہز فیس، ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ. تو انہوں نے میرے چہرے پہ ایل انٹینٹ اور غصہ دیکھا تو انہوں نے کہا میں نہیں کرتی، اور مجھے ریٹیلیٹ کیا، روکا. لیکن اپنے غصے میں کہ انہوں نے امت کے ساتھ کیا کیا، میں نے ان کے چہرے ان سے کپڑا ہٹایا اینڈ آئی سلیپڈ ہز فیس. عثمان بن عفان کے چہرے کو میں نے سلیپ کیا. تو وہ خاتون تھی آؤٹ آف اینگر اینڈ ریج کہ میرے ہسبینڈ امیر المومنین کے چہرے کو اس نے سلیپ کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یا اللہ تو اس کی آنکھیں چھین لے اور اس کے ہاتھ کو پیرالائز کر دے اور کبھی اس کو معاف نہ کرنا. تو یہ بات کہتے کہتے ابن سیرین سے وہ کہتے ہیں اس نے کپڑا اٹھایا احرام کا اور کہا کہ میرے ہاتھ کو دیکھیں. ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ایسا ہو چکا تھا جیسے ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، شرنک ہو چکا تھا. اور ابن سیرین سے کہتا ہے کہ میری آنکھوں کو دیکھیں، اور اس کی آنکھیں بلائنڈ ہو چکی تھیں، ہی couldn't see anymore. کہتے ہیں عثمان بن عفان کی وائف کی جب پہلی 2 دعائیں قبول ہو گئیں، مجھے لگتا ہے ان کی تیسری دعا بھی قبول ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، وَلَا أَظُنُّ أَنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، اور مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں اور بہنوں، سم ٹائمز in our desire to fix someone we ruin our hereafter. And this young man, this young lad، ایک بچہ نوجوان، یہ ایک عالم ربانی، ایک خلیفۃ المسلمین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی اصلاح کرنا چاہتا تھا. But what he did، اس اصلاح کے چکر میں اس نے دنیا بھی تباہ کی اور آخر بھی تباہ کی. So شارٹ سے اسٹوری میں لیسن یہ ہے کہ سم ٹائمز what happens is youngsters، young lads، بچے immature، they want to fix some scholars. فلاں شیخ مکہ میں، فلاں شیخ they are corrupt، they are scholars for dollars، وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ تو بک گئے ہیں. سبحان اللہ، اللہ المستعان. اللہ سے توبہ کریں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم کے 4 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج، انسان کو لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں، اس سبجیکٹ کے بارے میں، کیونکہ اس نے کچھ پڑھ لیا ہوتا ہے اس کے بارے میں. دوسری سٹیج جب انسان پہنچتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے زیادہ پتہ ہے، لیکن کچھ ایسا نالج ہے بھی اس سبجیکٹ میٹر کے بارے میں جو مجھ سے چھوٹ گیا، جس کا مجھے ابھی تک نہیں پتہ. تھرڈ سٹیج، انسان کو لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا پتہ ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں، لیکن زیادہ ہے جو مجھے نہیں پتہ، کیونکہ اتنا کچھ کھل رہا ہے میرے سامنے. اور فورتھ سٹیج از کہ انسان کہتا ہے میرے سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ گناہ گار ہی کوئی نہیں ہے. اینڈ وین ہی ایکسپیرینسز دا اوشن آف نالج، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ آئی نو نتھنگ، میں کون ہوں اور میں کیا ہوں. جیسے امام مالک کہتے تھے من انا وما انا، ہو ایم آئی واٹ ایم آئی، بیکاز ہی ریچڈ دا 4th لیول آف نالج. بٹ موسٹ آف اس آر اسکریچنگ دا سرفیس. ہم ساحل پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، اور ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کے چکر میں اپنی دنیا اور آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.